السلام علیکم اسٹوڈنٹ. نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 سے پیپر 1 کی پڑھائی ہو رہی ہے. اس چینل پہ اکائی 5 شروع ہو چکا ہے جس کا موضوع ہے جنوبی ہند میں قدیم اردو شاعری. ٹھیک ہے, 5.5 سے شروع کرتے ہیں. نظامی فخر الدین نظامی کے حالات دستیاب نہیں ہیں. یہ سلطان احمد شاہ ثالث بہمنی 865 ہجری تا 867 ہجری کے زمانہ میں موجود تھا. یہ سلطان کا درباری شاعر تھا. اس کی ایک مثنوی قدم راؤ سے مشہور ہے. کس کی مثنوی قدم راؤ ہے؟ تو فخر الدین نظامی. موسوم ہے. یہ ایک عشقیہ شاعری ہے جس کے ہیرو قدم راؤ اور پدم ہے. اس مثنوی کا ایک نسخہ انجمن ترقی اردو پاکستان میں موجود ہے. اس مثنوی کے بارے میں پروفیسر وہاب اشرفی تحریر کرتے ہیں. فخر الدین نظامی اپنی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی وجہ سے بھی محققین کا موضوع بنے ہیں. اس مثنوی کے بارے میں سب سے پہلے تحقیق نصیر الدین ہاشمی کی ہے. انہوں نے رسالہ معروف 1932 عیسوی میں اس کا تعارف پیش کیا تھا. اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ بھی شاعر کا تجویز کر رہ نہیں ہے, لیکن گوپی چند نارنگ اور نصیر الدین ہاشمی کے علاوہ کئی دوسرے لوگ قدم راؤ پدم راؤ کو اردو کی قدیم ترین مثنوی تصور کرتے ہیں. کس کو تصور کرتے ہیں؟ تو قدم راؤ پدم راؤ کو. ٹھیک ہے, اردو کی قدیم ترین یعنی بہت ہی پرانی مثنوی تصور کرتے ہیں. اسی زمانہ کے تصنیف اشرف کی مثنوی نوسرہار بھی ہے. گوپی چند نارنگ نے اپنی کتاب ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویہ میں لکھا ہے کہ نوسرہار جدید تحقیق کے مطابق اردو کی ایک قدیم مثنوی ہے. نوسرہار بھی جو ہے وہ اردو کی ایک قدیم مثنوی ہے. ٹھیک ہے, ہندوستانی قصے سے جو ماخوذ ہے. سخاوت مرزا نے بھی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی بابت رسالہ اردو ادب 1866 عیسوی میں اس مثنوی کی بعض تفصیل پیش کی ہے. نصیر الدین ہاشمی اور عبدالحق کے مطابق اس تصنیف کا زمانہ 865 ہجری اور 865 ہجری کے درمیان. یہ کسی کو ریپیٹ کر دیا گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جبکہ افسر امروی اسے 825 ہجری اور 838 ہجری کے درمیان بتاتے ہیں, لیکن اس سلسلہ میں جمیل جالبی کے مباحث خاصے اہم ہو سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ نظامی نے اسے 834 ہجری اور 839 ہجری کے درمیان تصنیف کیا ہے. اسے آپ لوگ انڈر لائن کر کے یاد کر لیجئے گا. یہ سب یاد کرنے سے بہتر رہتا ہے, اس لیے کہ نظامی نے اس کا ذکر کیا ہے اور شہزادے احمد شاہ ولی بہمنی کی تعریف کی ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا قصہ اس طرح ہے کہ راجہ قدم راؤ کو ایک جوگی اکھڑنات قالب بدل دینے کا کام سکھایا ہے. ٹھیک ہے, راجہ قدم راؤ ایک مرحلے میں ایک طوطے کے قالب میں آ گیا تو جوگی کمال ہنرمندی اور چالاکی سے راجہ قدم راؤ کے قالب میں داخل ہو گیا اور اس طرح وہ راجہ بن بیٹھا. راجہ کا وزیر پدم راؤ جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. لہٰذا بادشاہ کو اس سے دور رہنے کی ہدایت کرتا تھا, لیکن بادشاہ اسے قبول نہیں کرتا تھا. اب جب کہ جوگی راجہ بن بیٹھا تو ایک دوسرے وزیر بڈھے کو خلعت اور انعام سے سرفراز کیا, لیکن پدم راؤ کو جوگی کے عمل کی ساری کیفیت معلوم ہو گئی اور یہ بھی کہ یہ ہرگز راجہ نہیں ہے. اب وزیر کی مدد سے راجہ ایک بار پھر اپنے قالب میں آ گیا اور اس طرح اس کی زندگی از سر نو شروع ہوئی. مثنوی حمد و نعت اور منقبت سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد علاء الدین بہمنی کی مدح لکھی ہے. پھر اصل قصہ شروع ہوا ہے. قدیم رواج کے مطابق اس میں عربی اور فارسی کے بجائے ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں. اس کی زبان اس قدر مشکل ہے کہ اس کا سمجھنا وقت طلب ہے. پھر بھی اس مثنوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نظامی اپنے عہد کا کمال شاعر تھا. کون تھا؟ فخر الدین نظامی.
اور اپنے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ جو ہے نظامی کی ہی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کلام کا نمونہ حسب ذیل ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ان کا کلام ہے، کن کا؟ فخر الدین نظامی کا۔ اب دیکھیے ہم سے شروع ہوتا ہے، گسائیں تھی ایک دنا جگدار، برد برد جگ نہیں دین ہار، آکاش سنچا پاتال دھرتی تھی، جہاں کچھ نہ کوئی تھا ہے نہیں۔ کس طرح کے یہاں پر الفاظ ہیں، سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ حمد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت میں کی گئی ہے۔ تو تمہیں ایک ساچا گسائیں امر سری دوئی تی جگ تو رادگر، بیٹھا یا امولک رتن نور دہر کے وی کے بلکٹ کرن راج کر، امولکت کل تسیس سنسار کا، کرے کام کر دھار کرتا کا، محمد جرم او ام بنیاد نور، دو بہی جگ سری وے پوسا دے نور۔ کس طرح کے لکھے میں ابمدہ بادشاہ مرحوم کی ہے۔ بڑا شاہ وہ شاہ جس شاہ جگ، دھین سیوتی جرم لتے پائے لک، نہیں شہ کیا شاہ در کہن دہرن، گگن دل وحرت دل مسخر کرن، اتار مسخر ہو اے قلم مسخر کیا، سورو وے حت علم، علم کار کھن سور چل سرا چاؤ، تبل دھول بر غون بدل تونی بجاؤ، چمکنے لگی جب کتب ہی ستر، چڑھاوا کیا دہرت آقا سے پر، چمک بجلی تیوں علم مجا جیوں، علم سن کے تون گرج کہنا چنوں توں، شہنشاہ بڑا، یہ کچھ لکھا ہوا یہاں پر کچھ بھرنے والی بات ہوگی، قدم بڑا دیکھیں رن ون آدھر کے رہن، بات سن بات بک بت دھر۔ تو یہ سارے الفاظ لکھے گئے ہیں اس میں، یہ اشعار کے طور پر امید ہے یہ اب جو شروع کیا گیا تھا وہ ہے مثنوی ہی، ٹھیک ہے۔ اس میں قدم راؤ پدم راؤ کی ذکر ہے۔ سینہ تھا کہ ناری دھری بہت چسند، سو میں آج دی تیاری تری چند بند، دسی جہند جب میں دنیا جگ میں، نئی دبلت تھے تہن صوفی پر باریک میں، سجات ایک ناگن کجات ایک سانپ، اسنکت دت ہی کھلے لاتب چانپ، جو کر نار مجھ کو کیا سوئی راؤ، اسنکت کے کیوں دیکھ سکوں بناؤ۔ تو آپ کو میں پڑھتی ہوں، سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو غور سے اچھی طریقے سے پڑھیے گا تو کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، اور اگر میننگ یاد رہے گا فارسی کا میننگ تو کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا۔ اوکے، پدم راؤ بہیتا ماں کر دیں، کندل پرایا بہا ہور ہر دیں، پھرا تیر ہو جیوں میاں مہاتا۔ یہ تو آپ کو نمونہ پیش کیا گیا ہے، اوکے، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اب میں شروع کرتی ہوں 5.6 صدر الدین کے بارے میں۔ صدر الدین کا بھی یہاں پہ نمونہ کلام پیش کیا گیا ہے، اسے بھی صرف دیکھنا ہے، اور کچھ سمجھ میں آتا ہے تو سمجھیے، ورنہ اس کے بارے میں صرف آپ کو اشعار لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے سے حوالہ دے کر کے، اوکے۔ اس دور کے ایک اور شاعر صدر الدین ہے، دراصل یہ ایک صوفی بزرگ تھے، حضرت بدر الدین چشتی متوفی 738 ہجری کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اولاً ناسک میں قیام کیا، اس کے بعد پیپری میں سکونت اختیار کی۔ 876 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب بھی آپ کا مزار زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ کن کی زیارت گاہ عام و خاص ہے؟ تو صدر الدین کی، ٹھیک ہے۔ شاہ صدر الدین اپنے پیش رو اصحاب طریقت کے مطابق صاحب تصنیف تھے، چنانچہ ایک کتاب قصب مہویت آپ کی تصنیف ہمدست ہوئی ہے، یہ تصوف میں ہے، 876 ہجری میں تصنیف ہوئی ہے۔ اس کا ایک مخطوطہ کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی تصانیف کا پتہ چلا ہے جو تصوف میں ہیں۔ قصب مہویت میں روح، وحدیت، مہویت وغیرہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ نمونہ کلام حسب ذیل ہے۔ دیکھیے اب جو ہے صدر الدین کا کلام یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ ناول لے اللہ محمد کا اول، قصب کا سب کو کہوں درے ہر محل، گوش جاں سوں اب سنو صاحب یقین۔ تو اس طرح کے سارے اشعار یہاں پر پیش ہیں، دیکھ لیجئے گا ایک بار دھیان سے۔ صدر الدین تو قصبے پر ثابت اچھے، پھر اسی طرح سے پورا اشعار یہاں پر مکمل طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے دوسرے پیج میں بھی ہے،
بول تو گنج خفی کا حال، وحدت کی اب سن یوں خیال، وحدت کو تو یوں ہو جان جان پی کا آیا گیان، وحدت سبوج اشتہار قابل پایا چہار اعتبار۔ یہ سارے جو ہیں ان کے بھی نمونہ کلام یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں 5.7 میں جو مشتاق نے لکھا ہے۔ اب مشتاق کا کیا ہے دیکھیے، ان کا پورا نام بھی یہاں پر دیا ہوا ہوگا شاید۔ اس کے متعلق تفصیلی معلومات تاریخی میں ہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد شاہ بہمنی متوفی 1400، دیکھیں یہاں پر بھی بتایا گیا ہے ہجری اور عیسوی، تو 1482 عیسوی کے دور میں وجود تھا، اور سلطان محمد شاہ بہمنی متوفی 1516 عیسوی کے دور میں شہرت حاصل کی۔ سید برہان الدین شاہ خلیل اللہ کی مدح میں اس نے دکنی زبان میں قصیدہ لکھا تھا۔ اس کی چند غزلیات بھی دستیاب ہوئی ہیں۔ بعض اصحاب سے واضح ہوتا ہے کہ مشتاق اپنے عہد کا باکمال شاعر اور استاد سخن تھا۔ کیا تھا؟ باکمال شاعر تھا اور باکمال شاعر اور مشتاق کیا تھا؟ استاد سخن تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی نمونے کلام یہاں پہ، مشتاق کے کلام کا نمونہ اور غزلیات یہاں پہ ہے، سب اسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ صاف طور پہ تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن پہلے جو قدیم شاعری کیسی ہوتی تھی یہ دکھانے کے لیے آپ کو نمونہ کلام پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو شروع میں بتایا گیا ہے طلبات کو کہ ہر ایک کا نمونہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ او کسوت کیسری کرتن چمن میانے چلی آ ہے، پہلے ہندوی میں ہوا تھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے فروغ کر کے کہ یہ ہماری زبان اردو بنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے ٹوٹل نمونہ کلام پیش کیا گیا ہے، پوری طریقے سے اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ رہے کھلنے کون تہو ستی اوچنے کی کلی ہے آ، سورج مرجان میں جیوں دستہ نظر دوں کاپتی تھر تھر، جو لٹ پیچاں بھری تھے اور رخ اوپر ڈھلتی ہے آ، سورج کی تاب سینے جو لپکتا برف آپس میں، اور رخ دیکھت نظر اکھیاں کے اکھیاں میں گلی ہے آ، او دیکھ کعبہ کرن بریان کرسر پانی سولت او ہے۔ تو اس طرح سے پورا طریقے سے دیا ہوا ہے۔ ٹوٹل جو ہے کتنے مصرے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے گا، تو یہاں پر جو ہے اشعار ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اشعار یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے اسے پڑھ لیجئے گا۔ کچھ اشعار آپ لوگ کو اپنے کوشچن میں آنسر کے طور پر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آ جائے گا نظامی کے بارے میں، آپ کو آ جائے گا مشتاق کے بارے میں، تو ان کے کلام کو بھی تو پیش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قصیدے کے چند شعر جو سید خلیل نعمت اللہ کی مدح میں لکھا گیا تھا، کنہوں نے لکھا تھا؟ اس کو دھیان دیجئے گا۔ تو آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مشتاق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشتاق کے بارے میں یہاں پر قصیدہ بھی پیش کیا گیا۔ نازکارے طرز ہے کھینچے وفا پر قلم، عین مزے کا اے طور ہے گودے میں پالب ستم، صاف صفا صفحہ پر چد دل مشکی ہیں خط، منہ پو وفا کے رہیا ور قصے بصیرے کا جنم، لطف سخن یوں ہے یوں اہ شہد ہے جیوں ینشی میں۔ تو اس طرح سے ہے، پوری طریقے سے آپ لوگ خود سے پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر کہیے تو میں پورا بھی پڑھ کر کے سنا سکتی ہوں، لیکن وقت کے کمی کی وجہ سے اسے اسکیپ کر دیتی ہوں۔ اب جو ہے 5.8 پر آتی ہوں۔ لطوفی، لطفی جو ہے لطفی ہوگا نام، سوری، لطفی بھی اسی دور کا شاعر ہے اور مشتاق کا ہم اثر ہے، یعنی مشتاق کے ہی ساتھی اور انہی کے ہی حساب کے یہ بھی شاعر ہیں۔ اس کے نام سے ہم واقف ہیں اور نہ تفصیلی حالات سے۔ اس نے حضرت شاہ محمد کی مدح کی ہے جو خلیل اللہ بت شکن کی اولاد میں تھے، ٹھیک ہے۔ مشتاق کی طرح لطفی کی قصائد اور غزلیات ہمدست ہوئی ہے۔ لطفی کا ایک قصیدہ خواجوئے کرمانی کے مشہور کی زمین ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ لطفی کو خواجوئے کرمانی کے کلام سے شغف تھا۔ چونکہ بہمنی دور میں شیخ نور سمنانی دکن آئے تھے اور دربار میں خواجوئے کرمانی کا کلام پسند کیا جاتا تھا۔ خواجوئے کرمانی کے قصیدہ کا مطلع یہ ہے: کرتا رڑ رز چاک زد لبعت سیمی بدن، رشک ملا نشان دے شمع مرسائے لگن۔ لطفی کے کلام کا بھی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ خلوت من سجن کے میں موم کی بتی ہوں،
ایک پاؤں پر کھڑی ہوں جلنے پرت پتی ہوں. کچھ صاف یہ واضح ہو رہا ہے. دیکھیے گا. سب نس گھری جلوں گی جاگا سنا ہلوں گی نہ جل کو کیا کروں گی اول سمدھتی ہوں. نہ تن مرحال ہلنکا ناول میں ڈر گلسن کا نہ سر میں صد جلن کا تو یوں بلا متی ہوں. جلتے کون نہ جلاؤں تجھنے کون آگ لاؤں بوجھوں تو پھر جلاؤں نائک رتی رتی ہوں. مشرق کے ملن کی ماتی پرنس جلن کو آتی سبقت کرا جلاتی پناہ نین کہتی ہوں. میں ست ہوں سجن کی سدھ بدھ ستی ہوں کہ آپ عشق کی مدن کی مغرور مدمتی ہوں. جلنے کو نہ ڈروں گی نہ جل کے کیا کروں گی کیوں نہ جلوں مروں کی اولتی عادتی ہوں. تو اس طرح کے اشعار کن کے ہیں؟ لطفی کے ہیں. ٹھیک ہے. رسیا رسیلے پہوگی شہنشاہ ہے محمد مندر منے سجن کی نس جاگتی رہتی ہوں. لطفی تیرے جلن، دیکھیں لاسٹ میں جو ہے تخلص پیش کیا گیا ہے. لطفی تیرے جلن کی پاکی کہاں ہے اس میں جیوں پانچ پان دیوا کے خطے سدھر پتی ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی قدیم دور میں بھی یہ تخلص کا دور تھا. اس ٹائم میں بھی شاعر اپنے نام کے آخری کیا بولتے ہیں اس کو مقطع میں اپنا تخلص پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب لطفی کے قصیدے یہاں پر پیش ہیں. صبح ہوا پا صفا رین کا کجلا ہوا چھوڑ چمن کی ہوا نجیب ہوا باز نمن. تو اس طرح سے پورے اشعار یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ سارے یہاں سے لے کر کے یہاں تک موجود ہے. اچھی طریقے سے آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں 5.9 میں خلاصہ کلام. ٹھیک ہے. خلاصہ کلام میں کیا بتایا گیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ جنوبی ہند اردو زبان و ادب کے لیے اہم مرکز ثابت ہوا اور اس اردو زبان کی خوب آبیاری ہوئی. کیا ہوئی ہے؟ پھر سے دیکھیں میں ریوائز کرتی ہوں. خلاصہ کلام یہ کہ جنوبی ہند اردو زبان و ادب کے لیے اہم مرکز ثابت ہوتی ہے. اردو زبان کے لیے جنوبی ہند میں ہوا ہے اور اس اردو زبان کی خوب آبیاری ہوئی ہے. جنوبی ہند میں قدیم اردو شاعری عربی پر کافی مواد موجود ہے اور اس نمونہ کو پڑھنے سے اردو کی ابتدائی شکل کا ایک مکمل خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے اور پھر اس کے ارتقائی مراحل سے موازنہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی عربی اور فارسی سے جو پورا اشعار آپ کو ملتا ہے اسی طریقے سے آج ہم لوگ جو شاعری کرتے ہیں، جو شاعری سنتے ہیں، جو شاعری پڑھتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. قدیم سے ہی جدید شاعری کا یہ حال ہوا ہے نا. اب آتے ہیں 5.10 سوالات برائے مشق. ٹھیک ہے. مثنوی یہاں پہ قوم راؤ لکھا ہو. قدم راؤ پدم راؤ کی زبان اور اس کی ادبی اہمیت پر محاکمہ پیش کیجیے. نمبر 2 ہے سید محمد حسینی کی قدیم اردو شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے. نمبر 3 ہے سید محمد اکبر حسینی کے کلام پر تبصرہ کیجیے. ٹھیک ہے. اور اس کے فنی جائزہ لیجیے. تو جو کلام ہے اس پر تو تبصرہ کرنا ہی ہوگا، اس لیے اس کو تو پڑھنا ہر حال میں نیسیسری ہے. اوکے. اب 4 کوشچن کیا ہے؟ مشتاق کی شاعری سے بحث کیجیے اور اس کے کلام کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ کو تو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ اس زمانے میں، اس دور میں مشتاق احمد جو ہیں، مشتاق ہیں، وہ کیا لکھیں اور کیا بولتے ہیں صدر الدین کیا لکھیں اور ان کے کلام کس طرح کے تھے، ان کو پیش کرنا ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے وہ نظامی نے کیا لکھا، اکبر حسینی نے کیا لکھا. تو یہ ساری باتیں کو تو آپ کو تنقیدی جائزہ لینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اچھی طریقے سے اس کو بار بار پڑھیے گا. تو اپنی طریقے سے اس کو ٹاپک لکھنا ہے، کوئی اس میں زیادہ جھول جھمیلا نہیں ہے، بس اس پر اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے. اسی طرح سے کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ملے گی. اب آتے ہیں 5.11 میں کتاب برائے مطالعہ. اب کتاب مطالعہ کے لیے اس لیے بتاتا ہے کہ آپ جتنی اچھی مطالعہ رکھیں گے اتنی اچھی آپ کی نالج بڑھے گی، آپ کا جو یہ نالج پاور ہے وہ بڑھے گا اور کانفیڈنس لیول بھی کافی اچھا ہو جائے گا. دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی. پھر اس کا دوسرا ہے تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی کی لکھی ہوئی ہے. یہ ان کا نام لکھا رہتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تاریخ ادب اردو. پھر ہے
وہ ہے جمیل جالبی کی۔ تو یہ سارے کتاب کو پڑھنے سے ایم اے تک آنے کے بعد تو پڑھائی کو اچھی طریقے سے سمجھنا اور ریسرچ کے طور پر اب ہمارا مطلب وہ لیول ہو جاتا ہے، ہمارا ریسرچر لیول ہو جاتا ہے، ہمیں اب دوسرے روپ میں جانا ہے، ہم پی ایچ ڈی کی پریپریشن کریں گے، ہم ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، تو کوئی نارمل بات تو ہے نہیں، تو کرنا تو پڑے گا ہی، چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اردو ہو یا پھر کسی بھی اندر سبجیکٹ کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دوسرا پیپر بھی لاؤں گی انشاءاللہ تعالی، پیپر 3 بھی شروع کروں گی جلد ہی۔ آپ لوگ سے میری ایک ہی التجا ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔